नाज़रीन, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि दुनिया में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने हर चीज़ को तबाह कर दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस कश्ती पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले सवार थे, वो किस लकड़ी से तैयार हुई थी और किस जगह तैयार की गई थी, और सैलाब थम जाने के बाद किस जगह जाकर ठहरी थी। कुछ मज़ाहिब में इस तूफान को महज एक मैथोलॉजी माना जाता है, ना कि एक हकीकी वाक़या। लेकिन जदीद रिसर्च से ये मालूम होता है कि एक बहुत बड़ी कश्ती का वजूद ज़रूर था, जिसके आसार मौजूदा वक्त में मिले हैं। आइए आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करते हैं। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है, और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीब पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 23 मरतबा कुरान करीम में आया है। इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक पूरी सूरत भी नाजिल फरमाई है, जिसका नाम सूरह नूह है। मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था, और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नोहा गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था, और आपका शजरे नस्ब कुछ इस तरह से था: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिन लामक बिन मोतशल्ख बिन हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम बिन यर्ब बिन मीलाइल बिन कनान बिन अनोश बिन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बिन अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। अगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी, अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 कमज़ोर और बूढ़े लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबऊस किया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस वक्त मबूस फरमाया जब दुनिया में बुत परस्ती आम थी और बनी आदम शिर्क, तोहम परस्ती और कुफ्र में मुब्तला थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बंदों पर रहमत बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। और कहा नूह की कौम के सरदारों ने कि नूह के कहने पर ना जाओ, ना छोड़ो अपने झूठे खुदाओं को, ना छोड़ना सवा को, यगूस को, यऊक को और नसर को। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आयत बाला की तफसीर बयान करते हुए फरमाया है कि सबा, यगूस, यऊक और नसर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक बंदे थे। जब ये लोग वफात पा गए तो शैतान ने लोगों के दिलों में यह तसव्वुर उजागर किया कि वो अपने इन नेक बंदों के बुत बनाएं और अपने मजलिसों में रखा करें। चुनाचे लोगों ने ऐसा किया, मगर उनकी पूजा ना की। फिर बाद में आने वाले जाहिल लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अट्टी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादे मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये तो बतलाओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्ट के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम तुम्हें नबी समझे? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाई
واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام باز فرماتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ عز و جل نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک درخت لگائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت لگایا۔ 100 سال بعد آپ نے اس درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑی سے کشتی تیار کی۔ ایک قول کے مطابق کشتی صنوبر کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا، اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑائی بن گئے ہیں۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئی، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ آپ بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، کیونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان میں ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اگرچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطہ تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا جہاں قوم نوح آباد تھی۔ اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے، آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئی تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراضات اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیے قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ پہلا اعتراض، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال کا ایسی عظیم و شان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی؟
اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے مطابق اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض، اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والے بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض، اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑی کی چوٹی پر کیسے؟ اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنے قدرت کی نشانی بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔